उस समय बुत परस्ती हुआ करती थी, राइट? उमैया इब्ने खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, ओके। जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा। मक्का की जमीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया अपने गुलाम को दोपहर की तपती धूप में जमीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख काबा शरीफ की छत पर चढ़ कर के जिन सहाबा ने अजान का ऐलान पूरी मुसलमान उम्मत के लिए किया था हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब की मौजूदगी में, आज उन्हीं का वाकया सुनने हम जा रहे हैं। जी हाँ, हजरत बिलाल हबशी साहब की लाइफ स्टोरी आज हम जानने जा रहे हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और पता है जब ये वाकया हुआ था कि उन्होंने छत पर चढ़ कर के ऐलान किया, तभी काफी सारे जो अरबिक लोग थे वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब के अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि ये काले रंग के हैं, आप इनको क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको काबा शरीफ की छत पर चढ़ने दे रहे हैं। यू नो, रेसिज्म स्टिल एग्जिस्ट। पर उन लोगों की विचारधारा के चलते हमारे नबी करीम बिल्कुल एक स्टेप भी पीछे नहीं लिया और हजरत बिलाल साहब ने हय्या अल फलाह करके सबको मैसेज दिया, सबको इनवाइट किया इबादत करने के लिए। इतना हमें पता है, बाकी तो बहुत कुछ इन डिटेल में सुनना है जो हम इस वीडियो के तहत जानकारी हासिल कर लेंगे। तो देरी किस बात की है दोस्त, ये इस्लामिक स्टोरी शुरू किया जाए। उस समय बुत परस्ती हुआ करती थी, राइट? उमैया इब्ने खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूए जमीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाकर ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद की खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे मुकद्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। वो गुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शहदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूं। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी जिंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमैया बिन खलफ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया। एक गुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा, तो फिर अपनी बेदीनी का मजा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमैया के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्का की जमीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया अपने गुलाम को दोपहर की तपती धूप में जमीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो करवट ना ले सके। फिर कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ। लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी उस गुलाम के मुंह से सिवाय अहद के कुछ नहीं निकलता था। उमैया मजीद गजबनाक होकर अजियतें मजीद बढ़ाता जाता। एक मर्तबा तो उमैया ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा एक दिन और पूरी एक रात गुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी गुलाम को हक से ना हटा सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस गुलाम को इतनी अजियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमैया की खुशी हासिल करने के लिए उस बेबस गुलाम को बुरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवाकर लोहे की चादरें पहनाकर तपती धूप में खड़ा कर देते थे, लेकिन गुलाम की जबान से अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अजियतें सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्हीं जुल्म सितम के दौरान एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया से फरमाया कि ए उमैया, इस बेकस और मजलूम पर इतने जुल्म सितम ना कर। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है। अगर तू इस पर एहसान करे तो ये एहसान आखिरत में तेरे काम आएगा।
اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں ہے، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک نہایتی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی فرمائش کی، اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایتی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایتی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رخت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا
اور آپ بےتاب ہو کر فوراً مدینے روانہ ہوئے۔ مدینے پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرما دے۔ آمین۔ اللہ کے در پہ نہ کوئی غریب ہے تو نہ کوئی امیر، نہ کوئی گورا ہے تو نہ کوئی کالا، ہم سب ان کے سامنے ایک برابر ہیں۔ نو ڈفرینسز بٹوین اس۔ دنیا بھر میں ایک بے حد مشہور باکسر ہے محمد علی، آپ نے نام سنا ہی ہوگا۔ بچپن سے وہ محمد علی نہیں تھے بلکہ وہ ایک کرسچن تھے، پر انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے بہت ڈفرینسز دیکھے۔ بینگ اے بلیک ہیومن بینگ، ان کو ادھر نا چرچز کے اندر بہت پارشیلٹی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسچینٹی غلط ہے، پر لوگوں نے ریسزم کیا، اور جب انہوں نے اسلامک ماحول دیکھا تو he was fascinated. Ladies in long garments, no differences between white and black and rich and poor. Everybody shatters love on you. سب ایک دوسرے کو گلے سے لگا کر کے پیار کرتے ہیں۔ This is what fascinated him towards Islam, and he is ایک سچا پکا مومن۔ اور جب انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا تھا تب بھی وہ بڑے امیز ہوئے تھے کہ ایک میرے جیسے دکھنے والے بھی حضور کے پیارے ہیں۔ جب ہی سٹارٹنگ میں ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھ درد سن رہے تھے کہ کیسے ان کو پرتاڑنائیں ملی، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت کشٹ ہوتا ہے، پیڑا ہوتی ہے کہ کیسے کوئی اتنی حیوانیت کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ میں پیش آ سکتا ہے۔ اور آج کے وقت میں بھی ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے ملتی ہے، لوگ ایسی حیوانیت کئی مرتبہ دکھاتے ہیں، پر جب آپ کا وشواس ہو نا اس ایک خدا پر تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اس کی عبادت کرنے سے روک نہیں سکتی، امپاسبل ہے یہ۔ تو میں مجھ کو، آپ کو، ہم سبھی کو یہی میسج دیتی ہوں کہ ہمیشہ اپنے ایمان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کڑک رکھنا ہے، چاہے کتنی بھی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑے، پر ایمان سے اتنی سی بھی دوری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے۔ چلے فی الحال کے لیے اتنا ہی، ہماری باتیں تو نرنتر چلتی ہی رہیں گی اگر ہم کرنے لگے تو۔ I hope you had a great time, you learned a lot, and we together have the capability to bring about a change in the society, and we will do it. خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا، خوش رہیے گا، مسکراتے رہیے گا، کیونکہ پہلی بات تو یہ جچتی ہے آپ پہ، اور دوسری بات سنت ہے، اور تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی نا اسمائلنگ فیسز ہی پسند آتے ہیں، سو کیپ اسمائلنگ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔